کیا چھوٹے کو سلمہ کہنا غلط ہے؟ کہ قانونی اعتبار سے غلط نہیں ہے، لیکن ہمارا سماج بھی کچھ ہے. قرآن ہمارے مزاج کو سمجھتا تھا کہ تم لوگوں سے ڈکشنری سے مطلب نہیں ہے، لغت سے مطلب نہیں ہے، تم سماج میں بدھے ہوئے ہو. سلمہ لاکھ اچھی چیز ہے، لیکن تمہارے سماج نے کہہ دیا کہ بڑوں کو نہیں کہہ سکتے، تو تم بڑوں کو ابھی ہم کہہ دیں کہ جو ہے وہ وحید حسن سلمہ، تو لڑکوں کو برا لگ جائے گا. تو بتاؤ ہمارے ابا کو سلمہ کہے، ہو گئی نا بات. اللہ ہمارے مزاج کو سمجھتا ہے. اب آئیے ہمارے سماج کی دھارنا کیا ہے؟ زندہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نبض چل رہی ہو، ہے نا، دل دھڑک رہا ہو، وہی تو زندہ کہا جائے گا. نبض ڈوب چکی ہو مردہ ہے، دل دھڑکنا اس کا بند ہو گیا ہو مردہ ہے. تو ہمارے معاشرے میں زندہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی نبض چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے. نبض ڈوب گئی، آدمی مر گیا. اب قرآن نے کہا جو راہ خدا میں مر گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا. تو ہم جو کہ رسپیکٹ کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہو سکتا تھا یار مر تو گئے ہیں، اس لیے کہ نبض ڈوب گئی، دل نے دھڑکنا بند کر دیا، ہمیں گردن الگ ہو کر کے نیزے چڑھی ہوئی ہے تو مر تو گئے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے راہ خدا میں ایسی قربانی دی ہے کہ اب ان کو مردہ کہنا رسپیکٹ کے خلاف ہے. جیسے ان کو سلمہ کہنا رسپیکٹ کے خلاف ہے، ویسے ہی ان کو مردہ کہنا تہذیب کے خلاف ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ میاں نے مر تو گئے ہیں لیکن فار رسپیکٹ یہ بات کہی ہو کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا. ہمارے اس سوچ کو خدا نے نکالنے کے لیے نو، ہم نے شہید کے رسپیکٹ کی خاطر حیات کا اعلان نہیں کیا ہے، یہ واقعاً زندہ ہے. اس لیے قرآن نے دو آیتیں نازل کی. ایک نے زبان پر پہرا بٹھلایا کہ مردہ نہ کہنا، دوسری نے فکر پر پہرا بٹھلایا کہ مردہ نہ سمجھنا. قرآن نے زبان پر بھی پابندی لگائی ہے، فکر پر بھی پابندی لگائی ہے کہ مردہ کہہ سکتے ہو، جو مردہ سلام نعرے حیدری، آواز بلند نعرے صلوات. تو یہ سوچ سکتے تھے ہم کہ شاید تو اس کو ختم کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ حقیقت زندہ ہے. یہ تو ہو گیا ایک قرآن کے ذریعے سے کہ آپ اس کو رسپیکٹ نہ سمجھیے، یہ واقعاً زندہ ہے، اپنے اللہ کے پاس سے روزی بھی پا رہے ہیں اور تم اس کی حیات کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہو. اس پر بھی اور بات ہوگی. اب آئیے صاحب روایت پر آ جاتے ہیں. صلوات. روایتوں میں ایک روایت عجیب ہے. ایک شخص آیا امیر المؤمنین کے پاس، حضرت کے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ مولا یہ فرمائیے کہ شہید سے حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو سوال ہوا نا. اس سوال میں بھی ایک بات پہلے سے چھپی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے سوال کرنے والے کے دماغ میں یہ بات تھی کہ شہید سے حساب و کتاب، تو خود سے تو بڑھا نہیں اس نے. اس کا مطلب روایات اور موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ شہید سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. آگے وہ پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیے شہید سے حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ یہی سوال ہے. حضرت نے جو جواب دیا، کس بات کا سوال و جواب ہوگا؟ میں اس مفہوم پر روایت دیکھتی تھی، کس بات کا سوال ہوگا اس سے، کس بات کا جو ہے وہ حساب ہوگا اس سے. اس لیے کہ جب یہ میدان میں گیا، سامنے سے دشمن آیا، جنگ شروع ہوئی. اب اس کے سامنے دو آپشن تھے، یا تو جمع رہے، ہو سکتا ہے کہ مار دیا جائے. اگر مار دیا جائے گا تو مال، اولاد، جائیداد، کنبہ، خاندان سب چھوٹ جائیں گے، ہے نا. اور اگر بھاگ گیا تو مال بھی اپنا، جائیداد بھی اپنی، سب کچھ اپنی. اس ایک لمحے میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مال، جائیداد، خاندان کچھ نہیں ہے اللہ کے مقابلے. پہلی تلوار پڑتے ہی سارا امتحان تو ہو گیا، اب بچا کیا ہے جو شہید. لباس کیسا ہو؟ جیسے جگہ کے لیے شرط ہے نا، پانی کے لیے شرط ہے پاک ہو، مضاف نہ ہو، غصبی نہ ہو. جگہ کے لیے بھی ہے کہ طاہر ہو، غصبی نہ ہو. ویسے ہی لباس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. کیا؟ وہی نمبر 1 پاک ہو، نمبر 2 غصبی نہ ہو، چھینا جھٹکے کا نہ ہو. تو اب پاک کا مطلب یہ ہے کچھ بھی نجاست لگ سکتی ہے. نجاستیں بہت سی ہیں جو لباس پر لگ سکتی ہیں. من جملہ ان نجاستوں کے
ایک نجاست ہے جس کو کہتے ہیں خون. نجیس ہے کہ پاک؟ سب کا صحیح تو نہیں ہے. یہ کہاں سے ہوا سوال ہے، سوال. تو خون بہرحال نجس ہے. اگر آپ کے لباس پر خون لگ جائے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھ سکتے. اس کی شرائط ہے. ایک جو ہے وہ اس کی ایک وہ لمٹ بتائی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ درہم بغلی. درہم بغلی کا سائز یہ انگوٹھا ہے. اس انگوٹھے پر اگر خون لگا یا اس سے کم، اس انگوٹھے سے کم خون لگا ہے، چاہے اکٹھا ہو یا الگ، ایک چھینٹ یہاں ایک چھینٹ یہاں ایک چھینٹ یہاں ایک چھینٹ یہاں ہے، ملا کر کے اگر سب اتنا ہو جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی. اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی. تو اب کیا طے ہوا کہ خون ہمارا اتنا نجس ہے کہ اس سے جہاں بڑھا ہم اس لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. کتنی دیر کے لیے؟ آپ نماز کا مطلب کیا ہے؟ راہ خدا میں حاضری، یہی تو ہے نا. کتنی دیر میں لگتی ہے نماز پڑھنے میں؟ وہ بھی آپ پڑھیں گے تو 15 منٹ. ہمارے جیسا جس کو زبانی یاد ہے نماز وہ تو 2-3 منٹ پڑھ جائے، سمجھ گیا. ہاں 10 منٹ پڑھ جائے. لیکن جو خلوص سے پڑھنے والے ہیں ان کو 15 منٹ لگ جائے گا، 20 منٹ لگ جائے گا، بس نا. تو 10-15 منٹ کے لیے نجاست کے بارے میں اتنا سینسٹیو ہے اللہ میاں کہ اس سے زیادہ ذرا سا ہوا بارگاہ میں ہمارے کھڑے مت ہونا. چاہیے بھاگے یہاں سے، صاف کر کے آئیے، دھل کے آئیے. قطعاً پسند نہیں ہے. 5 منٹ کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں اتنے خون کے ساتھ برداشت نہیں کرتا. لیکن شہید جو میدان میں گرا ہے اس کا تو پورا لباس خون سے بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ باقی نہیں ہے. یا رسول اللہ غسل دے دیا جائے، یا رسول اللہ کفن پہنا دیا جائے. کیا حکم ہے؟ شہید کو اسی لباس کے ساتھ دفنا دو. اور اب شہید جنت میں، اب پہچانا آپ نے ہم میں اور شہید میں کیا فرق ہے. اتنا سا خون 5 منٹ کے لیے برداشت نہیں ہے اور وہ پورے لتڑے جسم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اب ہے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ محمد بابا سے بلند سلمان. تو آپ کام کرتے کرتے اکیلی تھک جاتی ہیں تو تھوڑا پیغمبر سے بات کیجیے، کوئی قمیص کا انتظام ہو جاتا تو آپ کو تھوڑی راحت ہو جاتی. تو تشریف لے گئے. وہاں کچھ لوگ تھے واپس آ گئے. اتنا چاہتے تھے رسول اللہ کہ جیسے ہی پبلک ہٹی نا، جیسے ہی فرصت ملی بفوراً آ گئے. بیٹی تم گئی تھی ہمارے یہاں، خیریت ہو؟ کوئی خاص بات؟ تو کہنے لگی کہ وہ علی نے اس طرح کہا تھا. اب دیکھیے ہر چیز میں درس ہے. پیغمبر کی بیٹی ہے نا، مختار کائنات کی اکلوتی بیٹی ہے. شوہر نے بھی یہ بات کہی ہے، فوراً کہہ دیتے ہاں ہاں کیوں نہیں، تم کو 4 کنیز مل جائے گی. لیکن پیغمبر نے کنیز کی بات نہیں کی. یہ گویا ہم سب کے لیے درس ہے کہ بہت زیادہ لڑکیوں کے اس میں نہ پڑو کہ یہ آرام مل جائے، وہ آرام مل جائے، وہ آرام. جب پیغمبر نے نہیں سوچا تو تم کیا؟ ہماری لڑکی میں یہ ظاہر ہوتی ہے ہمیں تم سے زیادہ پیغمبر کو محبت ہے اپنی لڑکی سے. بے شک بے شک. اور علی نے کہا کنیز کا انتظام کروا لیجیے. مگر پیغمبر کا جواب کیا تھا؟ یہ بتاؤ بیٹا، یہ سب درس ہے دنیا کی لڑکیوں کے لیے اور دنیا کے باپ کے لیے. یہ بیٹا اس سے بڑھیا بات نہ بتا دے. جی بابا بتائیے. اب یہاں سے 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو. پیغمبر نے فرما دیا، وہ سلسلہ شروع ہو گیا. کتنی بار کہنا ہے؟ 34. 33. تو گننا پڑے گا ہے نا. تو کاہے پہ گنا جائے گا؟ سوال یہ کاہے پہ گنا. تب جو ہے وہ پلاسٹک کی ایجاد نہیں ہوئی تھی. چائنا بنا کے مکہ مدینہ بھیج نہیں رہا تھا، یہ خرید لیتی. یہ روایت ہے. یہ بھی سوال ہے. یہ پورے گواہی دے گی کل کو کہ بالے والے اس نے مجھ پر تیرا نام گنا ہے. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ بیوی نے تسبیح بنائی. تو اب ظاہر سی بات ہے تسبیح بنے گی تو مٹی ہی ایک ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائی جائیں گی اور پھر اسی رکود آ جائے گا. تو ہم لوگ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بابرکت جگہ کا انتخاب کرتے. ایک سے ایک حال جو ہے وہ لکھنؤ میں پڑے ہوئے ہیں. بڑھیا حال لے لیجیے. شادی کے لیے آپ حال کر لیتے ہیں، مجلس کے لیے کوئی نہیں کرتے. ایسا مجلس ایک بابرکت چیز ہے تو بابرکت جگہ ہونی چاہیے. امام باڑے میں کر لیں گے تو ٹھنڈ کام تو برکت کی جگہ ڈھونڈی ہے. اسلام کی تاریخ میں پہلی تسبیح بن رہی ہے
تو مٹی بابرکت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا بے چاہیے؟ شک بڑھیا مٹی. ہاں بھیا کربلا جا رہے ہیں تو ایک تصویر سے جگہ لے آئیے گا. ہمیں تمہارے گھر میں جو ہے وہ گاؤں کے آدمی کچی ہے, بنا لو خود ہی. نہیں کربلا سے لے آئیے گا. کیوں کربلا سے لے آئیے گا؟ خاک ہے وہاں کی, متبرک ہے وہاں کی. اگرچہ خاک صفا نہ صحیح, کم از کم کربلا کی تو ہے. یہی ہمارے لیے بہت ہے. اکثر لوگ بولتے مولانا کیا گارنٹی ہے خاک صفا نہ کرنا ہو؟ کربلا کی تو ہے, مشہد کی تو ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں اہل بیت عدم پڑے ہوں گے. بے شک بے شک. صلوات اللہم صل علی محمد. اب اس زمانے میں جب سب جو ہے موزائک لگ گیا اور سنگ مرمر لگ گیا ہے, وہ قبر کی خاک کہاں ملے گی آپ کو؟ ان کربلا کی تو تسبیح بن رہی ہے, بنے گی مٹی کی, تو بابرکت مٹی ہونی چاہیے نا. آپ یہ جواب دیں گے کہ العقل والخان لا یجتمعان. عقل اور خانیت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. یا آدمی عقل مند ہوگا یا خانی ہوگا, دونوں نہیں ہو سکتے. تم نہایت احمق آدمی ہو وسیع زمین میں. کیوں؟ کہہ رہے کہ تم اور فاطمہ کے لیے بابرکت مٹی بھی ڈھونڈ رہے ہو. وہ اپنے قدم کی خاک لے لیں, وہی بابرکت. بے شک بے شک. واہ ان واہ. کو ڈھونڈنے کی کیا, وہ اپنے بچوں کے قدم کی خاک لے لیں, وہی بابرکت. وہ اپنے گھر کے کسی کونے کی لے لیں, بابرکت ہے. مکے سے منگوا لیں, بابا کے قدم کی خاک لے لیں, اس سے بابرکت کیا ہے. لیکن اب آپ تاریخ پڑھیے, روایت پڑھیے. جناب فاطمہ نے جو تسبیح تیار کی, نہ اپنے قدم کی خاک لی, نہ اپنے بچوں نے, نہ اپنے گھر کی خاک لی, نہ مکے سے منگوائی. کہاں کی مٹی آئی معلوم ہے؟ میدان احد سے آئی. میدان احد میں کیا خاص بات ہے وہاں کہاں سے آئی؟ کہا حمزہ کی قبر کی خاک آئی ہے. بولے حمزہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کی قبر کی خاک فاطمہ منگوائیں گی تسبیح کے لیے. یہی تو ہے, ہماری جہالت کو ہمارے مذہب پہ نہ ڈالا جائے. ہم کو نہیں معلوم ہے, یہ اور بات ہے, لیکن ہمارے مذہب میں کہیں سے لوچ نہیں ہے, کہیں سے چھوڑ نہیں ہے. یہ حمزہ کی قبر کی خاک کیوں منگوائی فاطمہ نے؟ جواب, کربلا سے پہلے تک حمزہ کیا تھے؟ شہید تو اب بھی ہے, سید الشہداء. فاطمہ نے کہاں کی خاک منگوائی؟ سید الشہداء. گویا فاطمہ نے ہمارے لیے راستہ صاف کر دیا کہ اب جو تسبیح سجدہ بنے گی تو سید الشہداء کی قبر کی خاک کی بنے گی. جب تک حمزہ ہے حمزہ, جب حسین ہو جائے گے تب تک صلوات. کپڑوں کے ساتھ جنت میں جانے کا حقدار ہے شہید وہ جس کی قبر کی خاک کو تبرک فاطمہ سمجھے. اب اس سے بڑھ کر کے شہید کا مرتبہ کچھ ہو سکتا ہے نا. اب کئی بجے شروع ہوئی تھی؟ 8:35 پر, 7:35, 8:05, آدھا گھنٹہ ہو گیا. اس آدھے گھنٹے میں جو ہم نے آپ تک بات پہنچائی, کوئی بھی اگر جذبہ دینی رکھتا ہے, شوقین ہے جنت کا, تو اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ غریب تو بڑا مرتبہ ہے شہادت کا. اب کتنا رہیں گے, 50 سال کے ہو گئے, 10 سال اور 15 سال اور مر تو جانا ہے. مولانا صاحب شہید کا اتنا بڑا مرتبہ ہے, جگاڑ بتاؤ. سوال معقول ہے کہ شہید کا اتنا مرتبہ ہے نا, بتاؤ کیسے شہید ہوں گے؟ میں نے کہا بھائی اس کے لیے تو اذن امام شرط ہے. بے شک. آپ خود سے جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ تو صاحب ہماری غلطی کیا ہوئی؟ صرف یہی ہے کہ ہم پیغمبر کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے, ہم کربلا کے بعد پیدا ہوئے, ہم صفین کے بعد پیدا ہوئے, تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ اللہ میاں نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا ہوتا, ہم بدر میں نہ جاتے تو کہتے, ہم خیبر میں نہ جاتے تو کہتے, ہم ہوتے اور کربلا نہ جاتے تو کہتے. ہمارے پاس میں تو تھا نہیں. آپ نے تو ہم کو 1965 میں پیدا کیا تھا. میں اپنی بتا رہا ہوں, آپ نے ہم کو 1965 میں پیدا کیا صاحب. اب ہم کیا کریں, ہم کو بھی شوق ہے. اب یہ بتائیے کل کو میدان قیامت میں جب حساب و کتاب کی منزل آئے گی تو ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات. ہم سب کو راہ خدا میں, بارگاہ الہی میں اعتراض کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب صاحب سرفراز گنج کی پوری قوم وسیع حسن صاحب کے نیترتو میں یہ اتیاچار نہیں چلے گا, یہ صاحب عدالت کے خلاف ورزی نہیں چلے گی. کیا ہوگا کہ صاحب آپ نے ہم کو جو ہے وہ 20ویں صدی عیسوی میں اور 15ویں صدی ہجری میں کیوں, 14ویں صدی ہجری میں کیوں پیدا کیا؟ ہم ہوتے تو جاتے خیبر میں, ہم ہوتے تو جاتے خندق میں. ایک پوری بھیڑ لگ گئی. تو یہ بتائیے جو خیبر میں گئے تھے کیا سب شہید ہو گئے؟
جو خندق میں گئے تھے کیا سب شہید ہو گئے؟ حتیٰ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئے تھے، میں نہیں چھیڑنا چاہتا، ایسا بھی ہوا ہے کہ شہید سمجھ کے شہیدوں میں ڈال دیا گیا اور بعد میں معلوم ہوا 11 محرم 12 محرم کو کہ ہلکی ہلکی سانس چلے اٹھا کے لے گئے، دوا علاج ہوا، ٹھیک ہو گئے، اور ٹھیک ہی نہیں ہوا، بعد میں امام سے جھگڑا ہو گیا. اور یہ تاریخ تو سمجھ میں آئے گا آپ سے. تو جو کربلا میں گئے تھے سب شہید ہو گئے، ایک ہاتھ تو صحیح بچے نا. جو خندق میں تھے سب شہید ہو گئے، جو صفین میں گئے تھے سب شہید ہو گئے. ہمیں نہروان میں ادھر کے سب مار دیے گئے، جنگ بچی ادھر کوئی نہیں پا ہے نا. تو اب ہم لوگ ابھی نعرے بازی کر رہے تھے کہ صاحب یہ اتیاچار نہیں چلے گا، یہ اتیاچار نہیں چلے گا. تو وہ خیبر، خندق، بدر، احد، صفین، ان کے جو بچے ہوئے تھے شہید نہیں ہوئے تھے، کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ جو شہید نہ ہو پائے میدان جنگ میں جائے وہ کیا کہلائے گا؟ غازی. تو غازی لوگ آ رہے ہیں یار، کیسی بھیڑ لگی ہے. کہنے داری سب سرفراز گنج والے یہ سب یہاں نعرے بازی کر رہے ہیں کہ ہم کو کیوں شہادت کے فیصلے محروم رکھا گیا، ہم چودھری شریف پیدا ہوئے. کہنے لگے یار تم لوگ کیا کر، تم سے زیادہ تو ہم کو حق ہے. پالنے والے ہم تو گئے تھے بدر میں شہید نہیں ہو پائے، ہم تو گئے تھے خیبر میں شہید نہیں ہو پائے، ہم کو کیوں شہادت کے فیصلے محروم کیا گیا. اب بتائیے ہم کو حق اعتراض کا زیادہ ہے کہ ان لوگوں کو؟ ہے نا. تو ہم تو شہید ہو گئے. صلوات یہ ہو گئی بات. کیا یہ جواب کہا جا سکتا ہے کہ صاحب تو آپ کیوں نہیں شہید ہوئے؟ کسی نے منع کیا تھا آپ کو شہید ہونے سے؟ یہ جواب تو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک جملہ سنیے، سزا اور جزا ان دونوں کا تعلق اختیاری عمل پر ہے. مثلا 4 آدمیوں نے ہم کو راستے میں پکڑ لیا اور دیکھا ماما لگا رہے ہیں، جو کہ یہ تو مولوی ہے، شیعوں کا ہے، اور مزہ آ گیا. وہ صاحب 4 کے ساتھ ہاتھ پیر پٹک کر کے وہ بیٹھے اور 2 نے میرا منہ کھول دیا اور بالکل ٹائٹ والی اتنی بڑی بوتل پوری شراب کی میرے منہ میں ڈال دی. اب ڈال دی ہے بیچارے عباس بھائی اٹھا پٹھا کے لے آئے. اب جیسے سرفراز بھائی اترے جھومنا نہیں آیا بھائی پڑ گیا. اب تو لاکھ چھپانا چاہے کیسے چھپے گا بھائی؟ بولا بھائی مولانا کہاں ہے؟ مولانا تو چھپ رہے ہیں. کیا ہے؟ چھڑا یار کم سمجھ کے دوسرے دن یہ بڑے بڑے مولانا وسیع حسن صاحب شرح آپ جتنا چاہیے بدنام کر لیجیے، اس لیے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. لیکن جس کو سزا دے گا اس کو پتہ ہے مجھ کو اس شراب نوشی پر سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی. کیوں؟ تو اس لیے کہ اس نے اختیار سے نہیں کیا. تو چاہے جزا ہو یا سزا. ایک 5 برس کا بچہ ہے، سمجھ گیا، انتقال ہو گیا. اب حساب و کتاب آیا، صاحب اس نے 5 سال تک دنیا میں رہا ہے، کبھی زنا کاری نہیں کی، اس کو جنت میں پہنچاؤ. یہ کوئی بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے؟ کہیں کی اوقات ہی نہیں تھی، کرتے کیا یہ؟ اور فرما تو چاہے جزا ہو یا سزا، دونوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ اختیار پر ہے. سمجھ گئے آپ؟ نہ شہادت اختیاری ہے، نہ غازی ہونا اختیاری ہے. صلوات کیا شہادت آپ کے اختیار میں ہے؟ حق ہے آپ کو؟ او میرا بھائی کہاں ہو؟ کیا ہے یار؟ آؤ ذرا میری گردن کاٹ دے یار، تم سے بڑا کافر کون ہے جنت میں پہنچ جاؤ. اسلام ایسا سپاہی چاہتا ہے؟ نہ، آپ کو مرنے کی نیت سے نہیں جانا ہے، آپ کو ڈیفینس کی نیت سے جانا ہے. سمجھ گئے؟ مر کے پلٹے شہید کہلاؤ گے، مار کے پلٹے غازی کہلاؤ گے. ایک بات. 2 کام کس کا زیادہ ہے، شہید کا کہ غازی کا؟ صلوات کام کس کا زیادہ ہے، شہید کا کہ غازی کا؟ غازی کا نا. مثال سن لیجئے، پہلی جنگ، کیا نام اس جنگ کا؟ جنگ بدر. جنگ بدر. 3 آدمی ادھر سے، عتبہ، شیبہ اور ولید. 3 ادھر آدمی ادھر سے گئے، حمزہ، عبیدہ، امیر علیہم الصلوۃ والسلام. حمزہ نے اپنے مقابل کو مارا، مولا نے اپنے مقابل کو مارا، عبیدہ کامیاب نہیں ہو پائے. وہ سامنے والے نے عبیدہ پہ حملہ کیا، عبیدہ شہید ہو گئے. وہی کھینچی ہوئی تلوار مولا کائنات آگے بڑھے اور عبیدہ کے قاتل کو ہی مار دیا.
तीनों गए थे, तीनों पलटे। अब काम का आकलन कर लीजिए आप। हमजा ने एक को मारा है, उबैदा ने, अरे हमजा ने एक को मारा, अमीरुल मोमिनीन ने दो को मारा, उबैदा ने एक भी नहीं, खुद शहीद हो गए, एक सिपाही कम हो गया। अब बताइए तीनों पलट के आए हैं, काम किसका ज्यादा है? हमजा का, उबैदा का, काम गाजी का जो जिंदा रह गया उसका काम ज्यादा है ना। ये कौन सी इंसाफ की बात है कि आप जो आदमी जो है ज्यादा काम करके आ रहा है उसके लिए कुछ नहीं, और जो मर गया एक सिपाही कम हो गया उसको आप डांट रहे हैं, मुर्दा मत कहना, मुर्दा मत समझना। ये इंसाफ के खिलाफ है कि नहीं है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसका जवाब वही है कि हमेशा जजा या सजा इनाम इख्तियारी अमल पर मिलता है। न गाजी होने में इख्तियार है आपको, इत्तेफाक है ना, न शहीद होने में इख्तियार है आपको, इत्तेफाक है। तो अब अक़ल क्या कहती है? जिंदगी का मेयार न गाजी में होना चाहिए न शहादत में होना चाहिए। तो फिर का हयात का ऐलान वहां होना चाहिए जहां इख्तियार है। का इख्तियार का कोई जरूरी थोड़ी है कि जो आदमी मर गया वो शहीदी हो। अरे ये नहीं सुनिए, अब क्या तय हुआ कि सजा और जजा की बुनियाद क्या होनी चाहिए? जहां अमल में इख्तियार हो। तो इख्तियार न गाजी होने में है न इख्तियार शहीद होने में है। इख्तियार किस चीज में है? हमने कभी इख्तियार बस दो ही है। मैदान में गए, पूरी मार दिए जाओगे बेटा, निकल लो, है ना। तो न मरने में इख्तियार है न मारने में इख्तियार है, न शहादत का इख्तियार है न गाजी होने का। इख्तियार क्या है? मैदान में जाना ये इख्तियार, फिर वहां जाके जमना ये इख्तियार, या फरार कर जाना ये इख्तियार। तो अब अक्ल ये कहती है हयात का मेयार न गाजी होने में होना चाहिए न शहादत में। मेयार हयात किसके लिए होना चाहिए? जो मैदान जंग में जाए, जमे, लड़े, चाहे शहीद हो जाए चाहे गाजी हो जाए। इसलिए कि इख्तियार जमने में है। तो जो जम जाए वो जिंदा, जो भाग जाए वो मुर्दा। खुदी को ये किसका है? एक बात, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर या तदबीर से पहले जो कहिए आप अल्लाह करे कि क्या पूछिए, खुदा बंदे से खुद पूछे, है ना। ये तो शेर हो गया। अब आप चाहिए तफसीरों में। ये आयत जिस पर नाज़िल हुई है, वला तक़ूलू, मत कहो उनको जल आगे, इसकी शान नुज़ूल में कहते हैं कि जब शुहदा बारगाह इलाही में पहुंचे तो आवाज़ कुदरत आई, मेरी राह में कुर्बानी देने वालों, बताओ तुम्हें क्या दे दिया जाए। अब समझिए अकबाल का शेर क्या हुआ। खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी। और इन शुहदा का हाल है कि इनकी खुदी इतनी बुलंद है कि जब अल्लाह ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, इनका जवाब है पाने वाले कुछ नहीं, बस एक ख्वाहिश है, क्या बोलो, वापस दुनिया में जाना चाहते, तेरी राह में फिर से जिहाद करना चाहते। ये इतनी खुदी बुलंद है। आवाज़ कुदरत आती है, नहीं, हमारा कानून है, जो एक बार गया दैट्स ऑल, उसका इम्तिहान हो गया, अब फैसला होना, दोबारा चांस नहीं किसी को। इसके अलावा कुछ मांगो, इसके अलावा कुछ कहो। तो जब खुदा दोबारा कहेगा कि और कुछ कहो आपसे मुमकिन है, तब कोई बेचारा अपना बेटा छोड़ गया है, कोई बीवी छोड़ गया है, कोई माँ छोड़ गया है, किसी का बेटा बाप के लिए रो रहा है, किसी का भाई भाई के लिए रो रहा है, किसी की माँ औलाद, तब ये लोग कहते हैं हमको तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अपने पीछे जिनको रोता बिलखता छोड़ आए हैं, कुछ उनकी तस्कीन का सामान फराहम हो जाता। तो जब वो ये दरखास्त की तब अल्लाह ने इनकी तस्कीन के लिए उतारा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुम समझ नहीं पाओगे कैसे जिंदा। तो यहाँ चूंकि रीजन था हयात के ऐलान का, इसलिए ऐलान हो गया। गाजी के लिए कोई समझ नहीं लगा था इसलिए, लेकिन ऐलान का मतलब ये नहीं कि गाजी मुर्दा है। एक बात, दूसरी बात, तुम क्या समझते हो जो मैदान में जाके जम गया वो जिंदा है?
जिंदा है और ना, ये भी कोई जमानत नहीं है। इसलिए कि अब किस्सा सुन लीजिए आप, सलावत इसलिए कितने लोग थे कि जिनका मकसद न दीन था न अल्लाह था, मगर रहे हैं किस चक्कर में? पैसे चक्कर में। समझ गए? पैगंबर के जमाने का किस्सा है, रसूलुल्लाह मौजूद है, आप इस्लाम की सफ में है, तब तक सामने से दुश्मन आ गया, इन्होंने देखा इसकी सवारी बहुत बढ़िया है, अगर सबसे पहले मैं निकल के इसको मार दूं तो माले गनीमत के तौर पर पहला सवारी मुझे मिल जाएगी। न इन्होंने हजरत से पूछा, न इजाजत, न आगे बढ़ गए। इत्तेफाक से वो जो है मजबूत निकला, उसकी तलवार काम कर गई, गिरे मर गए। अब बताइए लड़े खत्म हो गए, हम सब शहीद समझेंगे कि नहीं समझेंगे? लेकिन जैसे ही शहादत की बात आई, पैगंबर ने कहा खबरदार, ये शहीद राह खुदा नहीं है, ये शहीद राह ईमान है, ये गधे की राह के शहीद है, अल्लाह की राह के शहीद है। तो अब वो भी मेयार खत्म हो गया कि जो मैदान जंग में चाहे चले लड़े कत्ल हो जाए। कहा अब मेयार क्या है? कहा मैदान जंग में जाना भी मेयार नहीं है हयात का, जमना ऐलान की वजह बता दी। अब रहेगी जिद्दा कौन है? कहा जाना मेयार नहीं है, जमना मेयार नहीं है, मरना मारना मेयार नहीं है। का तब मेयार क्या है? का उससे पहले नीयत देखी जाए, जो गए हो जमे हो किस नीयत से अल्लाह के लिए। अगर नीयत खुदा की है तब चाहे मर के आओ चाहे मार के आओ जिंदा हो। जब मामला आके ठहरा किस पर? बोलिए नीयत पर। तो नीयत हर जमाने में सच्ची सही गलत हो सकती है। जब मेयार हयात नीयत ठहरी तो उस जमाने में थे या नहीं थे। आज भी अगर सरफराज गंज में पैदा हो गए और नीयत तुम्हारी साफ है, होते तो बद्र में जाते, होते तो खैबर में जाते, होते तो हजरत में जाते, क्या नहीं कभी कोई तो मारो फाफू तो फौजनाबीमा, होते तो करबला में जाते। इस नीयत के साथ अगर सच्ची नीयत है, बिस्तर पर मर जाओगे तो मन माता नहीं करोगे? मुझमें हिम्मत कि आपके हुक्म से सरकारी करो, इमाम की नुसरत से। चाह तैयार होने लगे, बीवी ने रोक लिया, कहाँ? मरने जा रहा हूं। अच्छा तुम तो मरने जा रहे हो तो मेरा क्या होगा? अक्सर हो जाता है, सबके साथ ऐसा होगा। आप कहते कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है, सबके साथ प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा, होता नहीं होता, वहां भी यही होता। वह की बीवी की नीयत का मकसद कुछ था, वह कुछ और समझे। कहाँ मरने? तुम तो मरने जा रहे हो, मेरा क्या होगा? वह क्या समझे मालूम है? अभी आपको अंदाजा हो जाएगा। कहे क्यों? इन खैमों को देख रहे हो? कहा जो इनकी बीवी को होगा वही तुम्हारा होगा। मतलब ये कि तुम सैतानियों से बढ़ के तो नहीं हो कि सोच रहे हो मेरे वाहिद की बीवी ने कहा तो मेरी बात ही नहीं समझे, मैं दुनिया की बात ही नहीं कर रही हूँ, जो हुआ तुम कुछ कह रही हो, मैं कुछ समझ। तब तुम शहीद हो जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। मेरा क्या? मैं नहीं जाने दूंगी। क्यों? पहले चल के इमाम के साथ बगैर मेरे जन्नत में नहीं जाओगे। बगैर मेरे जन्नत में नहीं जाओगे। आए वादा हुआ, मैदान में चले गए, लड़ते 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 सांपों से चूर हो गए, वहां से पलटे, एक बार माँ से और फुर्सत हो गई। आए अम्मा, अब तो राजी हो, अब तो खुश हो। माँ की ममता आप समझते हैं ना? क्या करना चाहिए था वह की माँ को? एक एक जख्म को देखना चाहिए, यहाँ की तीर लगा, मेरे बच्चे एक एक जगह देखना चाहिए कि नहीं। यहाँ की जो फितरत है उस एतबार से, लेकिन तारीफ क्या कहती, बजाय तड़पने के, बजाय रोने के, बजाय जख्मों को देखने के, बहन ने कहा अम्मा अब तो राजी नहीं। क्यों? कहा जब तक नुसरत इमाम के सर अलग नहीं हो जाए। ये 17 दिन में कौन सा ईमान है? जब तक नुसरत इमाम में सर जुदा नहीं हो जाएगा मैं तुमसे राजी नहीं। दोबारा आए मैदान में,
لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب گر پڑے گھوڑے سے. ماں دیکھ رہی کون سا جگر ہے, کون سا کلیجہ ہے, ماں دیکھ رہی ہے. کسی نے سر کاٹا, پھینک دیا. اب تو رو لو, اب تو بیچارے نے جان دے دی نا, اب تو رو لو, اب تو فریاد کر لو. تاریخ دلیا, شاباش شاباش, زہرا کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا, یہ کر کے پھینک دیا, دے دیا راہ خدا نے دی. رک گیا, مجلس ہو چکی ہے, مگر دو چیزیں سمجھ ہیں, 2 منٹ دوں گا آپ کا. ایک تو اس مومنہ کا ذکر کی ضرورت ہے, وحب کی زوجہ کا, اور 2 اور عالم دین کا ذکر ہو جائے گا کہ کچھ ثواب ان کو پہنچ جائے. یہ روایت میں نے نہیں پڑھی ہے, وہ 120 سال پہلے قریب کسی نے مجھ کو ایک کیسٹ دے دیا, تو کئی بار بھی ہو گئی لیکن ذہن میں ہے. اس کی کرب حسین صاحب کے, خدا شفا عطا کرے, مولانا کرب خواجہ صاحب کے والد کرب حسین صاحب کے, تو وہ کیسٹ سنی, انہوں نے اگلا یہ فکر بیان فرمایا ہے. تو میں نے کہا ان کا ذکر ہو جائے, کچھ ثواب پہنچ جائے گا, اور اس مومنہ کا ذکر بھی. کہتے ہیں کہ کربلا میں وحب کے بھی بازو قلم ہو گئے. اب آپ اس مومنہ کو سنیے, عوام مجلس, وحب کے بھی بازو کربلا میں قلم ہو گئے تھے. تو جس کے بازو کرنے کو کیا چل کر سکتا ہے, کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ وحب کی بیوی ایک دھاگا لیے ہوئے, نیزہ لیے ہوئے, یا حسین پڑھتی ہوئی بیٹھا رہے. آپ تو بدل کیا ہوا, دوڑ کے آگے, تم کہاں, کا مولا کی نصرت کے لیے, مولا کی طرف سے جہاد کر گیا. کیا ہو گیا, میں آ رہا, تم تو سنا روک رہی تھی, نہیں گاؤں کو مجھے وعدہ کرو, اب کیا ہو گیا. جس وقت میں نے تم کو ٹوکا تھا تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا مولا اتنا اکیلا ہے. اب کیا ہوا, میں اپنے خیمے میں تھی, میرے کانوں میں دماغ کی آواز آئی, ہے کوئی میری نصرت کرنے والا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. سمجھایا, واپس چلے, عورتوں سے جہاد سازش ہے, نہیں جاؤ اپنے مولا کی طرف. تو ہاتھ تو ہے, کیا کریں. تو وہ فرماتے ہیں, حسین صاحب کی روایت نقل کرنا, کہ کچھ سمجھ میں جب نہیں آیا تو وہ اپنی بیوی کی چادر دانت سے دبا لی, اس طرح کھینچ کے لے چلے. ممکن نہیں ہے نا, خود کا اتنا خون دے چکا کہ نہیں ہو سکتا. اب وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہوا تو وحب سے رہا نہیں گیا, وہیں سے پکارا, مولا آقا, ناموس کا نکلنا یہ برداشت نہیں ہوتا, ارے مولا اس کو سمجھا کے واپس بلا لو. میں کہوں گا وہ اپنی زوجہ کے لیے اتنی غیرت ہے, کاش تم زندہ ہوتے تو دیکھتے 11ویں محرم سے کربلا سے کوفے سے شام دیار بدیار پھرایا جا رہا, منادی جی رہا ہے, یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ نبی کی ہے.